بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل چارہم، دور امامت۔ معاویہ سے کیے عہد کو توڑنے کی ممانعت کرنا۔ شیعوں کے خطوط کا جواب۔ بھیا حسن کی شہادت کے بعد شیعہ نے کوفہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور ایک خط لکھ کر مجھے ارسال کیا۔ خط میں میرے بھائی حسن کی شہادت کی تسلی و تعزیت کے بعد رقم تھا: خدا نے آپ کو گزر جانے والوں کی برترین یادگار بنایا ہے۔ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور آپ پر پڑنے والی مصیبت پر عزادار۔ ہم آپ کے غموں میں مغموم اور آپ کی خوشیوں میں شاداں ہیں، نیز اس وقت آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ان کی جانب سے اس کے علاوہ دیگر خطوط بھی موصول ہوئے جن میں لکھا تھا: کوفے میں آپ کے شیعہ آپ کے مشتاق و منتظر ہیں، کسی کو آپ کے برابر نہیں سمجھتے، نیز آپ کے سوا کسی دوسرے کی تلاش میں نہیں نکلیں گے۔ سب افراد آپ کے برادر محترم کی صلح کو قبول کرنے کے سلسلے میں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہ ایک حکیمانہ قدم تھا، اور آپ کا یہ تعارف رکھتے ہیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ مہربان و نرم خو، دشمن کے ساتھ سخت گیر اور دین خدا کے معاملے میں ثابت قدم اور استقامت دکھانے والے ہیں۔ اگر آپ خلافت کے زمانے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو ہماری طرف آنے میں جلدی فرمائیں۔ ہم نے خود کو آخری سانسوں تک آپ کی رکاب میں فداکاری کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ خطوط اور پیغامات دیکھنے کے بعد میں نے ان کے جواب میں لکھا: خدا میرے بھائی پر رحمت کرے کہ امید ہے ان کی صلح قبول اور جنگ ترک کرنے، نیز ظالموں کے ساتھ جہاد کے لازم ہونے کے سلسلے میں میری نظر درستی اور رشد کا باعث بنے گی۔ تاحال معاویہ بن حمزہ زندہ ہے، بیٹھے رہو اور حرکت نہ کرو، خود کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھو، اپنی آراء اور نظریات و خواہشات کو ظاہر و آشکار کرنے سے پرہیز کرو، نیز اپنے اسرار کی حفاظت کرو اور انہیں فاش ہونے سے بچاؤ۔ معاویہ کے مرتے وقت اگر میں زندہ ہوا تو اس وقت میرے رائے تم تک پہنچ جائے گی۔ بھیا کی رائے اور انتخاب کا دفاع۔ ایک گروہ مصیب بن فزاری کے ہمراہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا۔ انہوں نے مجھ سے معاویہ کی حکومت سے ہٹانے کے لیے اقدام کرنے کی درخواست کی اور کنایا میرے بھیا امام حسن کی صلح کے بارے میں کہا۔ ہم آپ کے اور آپ کے بھائی کے خیالات اور آراء میں فرق کو بخوبی جانتے ہیں۔ میں نے ان کے جواب میں کہا: مجھے امید ہے کہ خدا میرے بھائی کو ان کی نیت صلح پر جزائے خیر دے گا، اور ایسے ہی میرے ظالمین کے ساتھ جہاد رکھنے کی نیت پر مجھے بھی جزائے خیر سے نوازے گا۔ عہد نہیں توڑنا۔ معاویہ کو خلافت سے برطرف کرنے کی درخواستیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور اس حوالے سے بہت زیادہ آمد رفت ہونے لگی، لہٰذا میں نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا: میرے اور معاویہ کے درمیان ایک عہد ہوا ہے جسے میں توڑنا جائز نہیں سمجھتا۔ موقع پرست افراد کا سوء استفادہ۔ اہل کوفہ میں سے بعض موقع پرست افراد کی ایک جماعت میرے بھائی محمد حنیفیہ کے پاس پہنچی اور ان سے قیام کی درخواست کی اور کہا کہ معاویہ سے جنگ کے سلسلے میں قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ میرے بھائی محمد حنیفیہ نے قبول نہیں کیا اور سارا ماجرا میرے سامنے بیان کیا۔ میں نے کہا: یہ گروہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ اپنے منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں قدرت حاصل کرنے کا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں، چاہے اس کی قیمت عوام
اور ہمارے خون بہا کر ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ دوستوں کو بشارت۔ جن حالات میں لوگوں کے کثیر گروہ معاویہ کے دربار کی جانب دوڑے جاتے تھے، اطرت رسول کے محبوں کا ایک گروہ میرے پاس آیا۔ ان کے آنے کا مقصد اپنی مدت اور وفاداری کے اظہار کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان ملاقاتوں میں سے ایک میں کچھ محبان نے مجھ سے کہا، یا ابن رسول اللہ، ہمارے بعض ساتھی معاویہ کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، اگر ایسا ہے تو جس قدر معاویہ انہیں انعام و کرام سے نوازے گا، میں تمہیں اس سے زیادہ نوازوں گا۔ انہوں نے کہا، آپ پر قربان، ہم آپ کے پاس اپنے دین کی خاطر آئے ہیں، نہ کہ دنیا اور بخشش و ہدیہ کی خاطر۔ میں نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کچھ دیر تک سکونت اختیار کیا، پھر ان کی محبت کے مقابلے انہیں بشارت دیتے ہوئے کہا، مختصر بیان کرتا ہوں، جو بھی ہم سے محبت کرے، لیکن یہ محبت نہ قرابت کی وجہ سے ہو اور نہ اس احسان کی وجہ سے جو ہم نے کسی شخص پر کیا ہے، بلکہ فقط خدا اور اس کے رسول کی خاطر ہو، تو ایسا محب روز قیامت ان دو کی طرح ہمارے ساتھ واردہ ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی دو انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملایا اور انہیں اپنے مقصود سے آگاہ کیا۔